بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ آیت پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ آیت پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے۔ وہ آیت یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن میں اپنی نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکر بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیتیں شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا۔ اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ اسے کہو ہمارا ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا، اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ناظرین، تو اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ اب اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر
اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالی پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد خیرات و برکات کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے، وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حمد سے نعمتوں کو دائمی ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پردہ در پردہ نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبہ اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی، ہر زمان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنے ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔
چنانچہ فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیر نہیں رکھی، اور فرمایا اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اپنا اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوتے ہیں قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وعدے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور بکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات بھی اللہ کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلا ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورہ بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک آیت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی غمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے،
کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنی ہی حالات خراب ہو، کتنی ہی بندشیں ہو جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے۔ سب سے پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کریں۔ اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ کو اس کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار و اوراد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز اور کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض، یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے
تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کریں تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت بھی، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔